ہر انتہا حسین ہے، کبریا نہیں دلیل کبریا حسین ہے۔ ہر سانس مبارک، ہر آن مبارک، ہر سانس مبارک، ہر آن مبارک، شابان کی خوشیوں کے یہ وجدان مبارک۔ پہلی کو یہاں زینب اطہر کی ہے آمد، پہلی کو یہاں زینب اطہر کی ہے آمد، ایک پردہ نشیں حیدر صفدر کی ہے آمد۔ تین کو یہاں پر، تین کو یہاں پر فردوس کے سرور کی ہے آمد، اور چار کو عباس دلاور کی ہے آمد۔ ہفتم کو حسن پاک کے دلبر کی ہے آمد، ہفتم کو حسن پاک کے دلبر کی ہے آمد، 11 کو ہم شکل پیمبر کی ہے آمد، اور 15 کو ملا آخری سلطان مبارک، 15 کو ملا آخری سلطان مبارک، شابان کی خوشیوں کے یہ وجدان مبارک۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس کی شان میں دانا سخل مولائے کل وسیع ختم الرسول علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ خدا جس کی نعمتوں کو شمار کرنے والے شمار نہیں کر سکتے، کوشش کرنے والے جس کا حق ادا نہیں کر سکتے، وہ پروردگار عالم جسے علم کی بلند پروازیاں پا نہیں سکتی، فکروں کی گہرائیاں جس کی تہ تک پہنچ نہیں سکتی، ہمارا لاکھوں درود و سلام وجہ تخلیق کائنات محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ مدحہ بدون نقوی۔ خان ٹی وی کینیڈا کی جانب سے آپ تمام ناظرین کو آمد ماہ شعبان کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور ہم نے یہ پروگرامز ارینج کیے ہیں انوار شعبانیہ کے عنوان سے۔ آج پہلی شعبان ولادت بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، اور اس پرمسرت موقع پر ہم ہدیہ تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں بارگاہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں، اور آپ تمام ناظرین کو بھی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس مناسبت سے ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے، اور آج کی اس محفل کا عنوان جناب زینب کبریٰ ہی ہے۔ ہمارے ساتھ آج اس محفل میں گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں مذہبی اسکالر، ذاکر اہل بیت اور بہت خوبصورت انداز بیان ڈاکٹر شبیر زہرا نقوی۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام، بہت بہت آپ کو آج کے مبارک روز کی مبارکباد۔ خیر مبارک۔ آپ کو خیر مبارک، خیر مبارک۔ خواہر ہم چاہیں گے کہ اپنے سوالات کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کریں، جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شان ولادت سے آپ بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین۔ تمام درود و ثنا محمد وال محمد کے لیے، اور یقیناً یہ وہ قابل ہستیاں ہیں کہ جن کی تذکرے نے ہماری زندگیوں میں مقصد حیات عطا کیا ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں قائم ٹی وی کی، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی کہ مجھے آپ نے آج کے اس سعادت پر سعادت روز پہ، اور آج کی سب سے بڑی، میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کائنات کی ایک بہت بڑی عید کے روز مجھے مہمان بلا کر میرے لیے یہ باعث عزت اس بات کو بنایا۔ تو بہترین خوبصورت بات کا آغاز کر رہے ہیں اس بی بی کے تذکرے کے ساتھ، اس مستور کے تذکرے کے ساتھ، وہ خاتون، وہ معزز و محترم ہستی کہ جن کی آمد اس دنیا میں دو روایات کے مطابق یا پہلی شعبان یا 5 جمادی الاولیٰ، 5 یا 6 ہجری اس دنیا میں جو ولادت فرما رہی ہیں۔ اور یہ کون مستور ہیں، یہ کون بی بی ہیں، یہ کون ہستی ہیں کہ جو شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی آغوش میں پہلی دختر بن کر تشریف لا رہی ہیں۔ کس قدر حسین ہوگا وہ منظر۔ چلیے لے چلوں اپنے سامعین کو، آپ کو، مدینے کی ان گلیوں کے اس موقع پر، اس منظر میں کہ جب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب
वस्सलाम की आगोश में एक ऐसी बेटी आ रही है जो उस बाप के लिए कि जो अमीरुल मोमिनीन हैं, मौलाए मुत्तकियान हैं, जो यासुबुद्दीन हैं, जो कायनात के हादी व बादशाह हैं, उस बाप के लिए, उस वालिद के लिए कायनात आदम आलम में जीनत करार पा रही है। बस मेरा दिल है आज शहजादी के रोज़े विलादत के पुरनूर पुरमुसर्रत मौके पे बीबी की विलादत का पस मंजर कुछ दिखाने की कोशिश करूं कि क्या ही वो हसीन मुबारक लम्हा होगा कि जब शहजादी कौनैन की आगोश में ये पहली बेटी आ गई। और अगर मैं इसको यूं पेश करूं तो गलत ना होगा, ये वो बेटी है कि जिसने आज तक और क़यामत तक के लिए दुनिया में मौजूद जितने भी इमाम बाड़े हैं, जितने भी इमाम बारगाह हैं, इस बेटी के सदक़े से मौजूद हैं। ये जो आज मैं और आप एक दूसरे को आज़ादार कह रहे हैं, मैं और आप जो आज़ादार होने का शर्फ पा रहे हैं, आज़ादारी कर रहे हैं, ये फ़कत इस बीबी का सदका है जो ज़हरा व अली जैसे वालिदैन की बेटी है। तो फिर मदीने की गलियों का क्या ही मंजर कि हसन और हुसैन मौला की बहन की आमद है। आप जरा तसव्वुर कीजिए, ऐसे अनवार मुक़द्दसात के दरमियान बेटी बन के आना, रहमत बन के आना। माँ कौन माँ? जो सैयदतुन निसाइल आलमीन। बाप कौन? बाप जो अमीरुल मोमिनीन। भाई कौन है? जो हसन मुजतबा करीम अहले बैत। और दूसरे भाई कि जिनके लिए ये बीबी लक़ब पा रही है शरीकतुल हुसैन होने का। कौन भाई? जो सैयदुश शहदा हैं, अबा अब्दुल्लाह हैं। अब आमद है बीबी की। और फिर कहूंगी क्या ही मंजर होगा कि जब इतनी मुबारक हस्तियां इस बीबी को वेलकम कर रही होंगी। जरा अपने अपनी जरा तसव्वुरात में इस मंजर को महसूस कीजिए तो हमारी जानें कुर्बान हो जाए शहजादी की आमद के इस रोज पे, और दुआ के साथ कि परवरदिगार बीबी की आमद के इस रोज के सदक़े हमारी बेटियों के नसीब अच्छे फरमाए। कि देखिए इसको मैं यूं इसका आगाज बाकायदा करती हूँ कि सवाल करती है दुनिया कि क्या हुसैन का है। सवाल करती है दुनिया कि क्या हुसैन का है। खुदाए पाक के सब हैं, खुदा हुसैन का है। और अली की बेटी का ये इख्तिदार तो देखो, अली की बेटी का ये इख्तिदार तो देखो कि महल यजीद का फर्शे अल हुसैन। अब ये वो बेटी है कि मैंने भी जिसके लिए कहा कायनात में मौजूद तमाम के तमाम अज़ाखाने जिस बेटी का खैर पाए। तो अजमत तो यह है इस बीबी की, ख़ाहर इस बीबी की अजमत यह है कि अली मौला भी इस बीबी को आलिया कहते नजर आ रहे हैं। अभी आदत के मंजर को मैं आपको मजीद दिखाने, मजीद में और कुरान की तफसीर से मैं मंसूब होकर गुफ्तगू करना आगे बढ़ाना चाहूंगी कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये इरशाद फरमा रहा है सूरह मुबारकतुस साफ़ात की आयत में कि हमने दुनिया के तारों से सजाकर, यानी आप गौर फरमाएं तो इस आयत की तफसीर में बहुत सारे मफाहिम मिलते हैं, मगर एक इसका मफहूम यह है, इसकी तफसीर यह है, मायने और मुतरज्जम यह है कि परवरदिगार ने इतनी बुलंदी वाले आसमान को भी ज़ीनत देनी चाहा। यानी उस आसमान को जो बुलंदियों का मरकज था उसको भी सजावट की जरूरत पेश आ गई। ज़ीनत सजावट को कहते हैं, सही है, डेकोरेशन को कहते हैं। तो आप महसूस कीजिए, और मेरे लिए ये बाइस फख्र है, आपके लिए भी बाइस फख्र है कि हम शहजादी की कनीजों में से हैं। कौन शहजादी? एक मरतबा अब ये कुरान कह रहा है, हमने, परवरदिगार कह रहा है, हमने दुनिया के आसमान को जब जीनत बख्शना चाहिए तो उसको सितारों से मुज़य्यन फरमा दिया। और यहाँ एक ऐसी हस्ती जो बुलंदियों का मरकज है कि जिसके आगे हर किस्म की बुलंदी सजदा रेज नजर आए, वो ज़ात अली इब्न अबी तालिब, यानी उनको भी जब जीनत की जरूरत पेश आई, नाम जहन में हम सब के है, उस हस्ती को जब जीनत की जरूरत पेश आई तो बेटी आगोश में ज़ैनब बनकर आ गई। क्या हसीन मंजर होगा वो कि जब शहजादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा फरमा रही हैं, या अबुल हसन, आपकी पहली दुख्तर आई है, इसका नाम तजवीज कीजिए। और रिवायात कह रही हैं, मुस्तनद रिवायात कह रही हैं कि जरा तसव्वुर तो कीजिए, कौन बीबी फरमा रही है कि जो मरकज़े तहारत है, जो मरकज़े किसा है, जो तारुफे पंजतन पाक करार पा रही है बीबी, वो बीबी फरमा रही है, या अबुल हसन, अपनी बेटी का नाम तजवीज फरमाइए। और एक मरतबा तारीख हैरान है
کہ وہ مولا کائنات جو باب علم ہیں، جو خطیب منبر سلونی ہیں، وہ کہتے ہیں یا سیدہ، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معاملے میں سبقت کس طرح لے جاؤں. آپ حفظ مراتب دیکھیے، آپ حد ادب دیکھیے، کس خدا کی قسم کیا شان ہے اس گھرانے کی، کہ ہمارے یہاں تو دیکھیے کیسی جلدی ہوتی ہے، نام ہم سوچتے ہیں جلدی جلدی نام رکھ لیے جاتے ہیں، مگر اس گھرانے کی تعلیمات ہیں. سبحان اللہ. میرے مولا کائنات کہہ رہے ہیں یا سیدہ یا زہرا، میں کیسے سرکار ختمی مرتبت سے سبقت لے جاؤں. اب تاریخ فرما رہی، تاریخ بیان کر رہی کہ جس وقت نواسی کی آمد دنیا میں ہوئی ہے، اس وقت سرکار ختمی مرتبت حبیب خدا مدینے میں موجود نہیں تھے. 3 دن گزر گئے ہیں، بچی کا نام نہیں رکھا گیا. تاریخ اعلان کر رہی، بچی کا نام نہیں رکھا گیا. یا علی مولا کیا بات ہے، بچی کا نام نہیں رکھتے، پہلی بیٹی ہے، مگر کہا کیسے سبقت لے جائیں ہم جو حکم سرکار ختمی مرتبت کے غلام ہیں، جو ان کے آگے ہمیشہ سر تسلیم خم کرتے رہے ہیں. اپنی بیٹی کا نام بھی ان کی مرضی سے رکھیں گے، بلکہ وہی رکھیں گے. اب تاریخ نے بتلایا کہ ایک مرتبہ جب سرکار ختمی مرتبت تشریف لے آئے تو مولا کائنات نے اپنی دختر کو سرکار کی آغوش میں دے کے فرمایا یا رسول اللہ میری بیٹی کا نام تجویز فرمائیے. تو اب ایک مرتبہ تاریخ نے دیکھا، یہ اعلان کیا، یہ محفوظ کیا کہ ایک مرتبہ سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا کہ آپ کی دختر کا نام رکھنے میں پروردگار عالم سے کیسے خط لے جاؤں. سبحان، جس کا نام رکھنا پروردگار عالم کی شان قرار پا رہا ہے. کہ دیکھیے آپ کس انداز سے، جس طرح حضرت امام حسن علیہ السلام کا نام رکھا گیا، جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام رکھا گیا، بالکل اسی انداز سے مولا کی اس بہن کا نام رکھا جا رہا ہے. ادھر جبرائیل چلے، پیغام پروردگار لے آئے. یا رسول اللہ، پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کی اس نواسی کا نام، علی ابن ابی طالب کی اس بیٹی کا نام زینب رکھا ہے. سبحان اللہ. اور ادھر میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی سورہ مبارکۃ الکہف کی ایک آیت پہ، کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس دنیا میں ہم نے زینت قرار دیا. کیا کہہ رہا پروردگار عالم سورہ مبارکۃ الکہف؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ اس دنیا کی زینت، اس ظاہری زندگی میں جو زینت ہے وہ مال ہے، حلال مال بھی ہے اور بیٹے بھی ہیں. تو ذرا اب آپ توجہ کیجئے کہ یہ ان بیٹوں کی بات ہو رہی ہے جو مجھے اور آپ کو عطا ہو جائے، یہ ان بیٹوں کی بات ہو رہی ہے نا. مگر خدا کی قسم وہ باپ کیا باپ ہوگا کہ جس کے پاس حسن و حسین جیسے بیٹے ہوں. دنیا کی ایسی زینتیں جو سید الشباب اہل جنہ ہے وہ زینت، مگر پھر بھی اور تو کیجئے کہ مولا کائنات کی ایک حدیث مبارک ہے کہ میں دین کی زینت ہوں. اب سوچئے ذرا، جو ہستی دین اسلام کی زینت قرار پائے، اس کی زینت کا نام ہے زینب بنت علی سلام اللہ علیہ. کیا بیوی ہے یہ کہ جن کے لیے حدیث رسول سے، بس میں یہاں پر آپ کے سوال کو جواب کو ختم کروں گی. سرکار کی حدیث ملتی ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے سرکار ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھو میں تمہیں پیغام دیتا ہوں، میری اس نواسی کی محبت اپنے دلوں میں رکھنا. سبحان اللہ. کیا رتبہ ہے اس بی بی کا، کیا آمد کا انداز ہے کہ نام پروردگار رکھ کے بتلا رہا ہے یہ کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہے، یہ بہت پاک بی بی ہے. بے شک بے شک بے شک، بہت بہترین خواہر. مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ زینب سلام اللہ علیہا کے بہترین القابات جو ہیں وہ بی بی کو دیے گئے، جیسے کہ عقیلہ بنی ہاشم ہمیں ملتا ہے، فاضلہ، کاملہ، شریکت الحسین، زہرا. لیکن ایک لفظ ہمیں ملتا ہے عالمہ غیر معلمہ. تو مجھے پرسنلی ایک فیل ہوتی ہے کہ جس گھرانے میں شہزادی آ رہی ہیں وہ گھرانہ علم لدنی کا جو ہے وارث ہے، وہ خاندان جو ہے، اور ایسے میں عالمہ غیر معلمہ ہونا، تو اس پر آپ وضاحت کیجیے اس لقب کی. بی بی کو کس نوعیت کا یہ لقب تھا، کس وجہ سے دیا گیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے جتنا کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، تو تاریخ بھی کہہ رہی ہے اور مستند روایات کہہ رہی ہیں کہ 300 سے زیادہ القابات ہیں
جو پروردگار عالم نے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کو عطا فرمائے. کچھ آپ نے بیان کیے کہ جیسے عقیلہ بنی ہاشم ہیں، شریکت الحسین ہیں، ثانیہ زہرا ہیں. سوچئے ذرا وہ زہرا بی بی کی یہ وہ بیٹی ہیں کہ جو ثانیہ زہرا قرار پا رہے ہیں. اور سلام ہو میرا تاریخ میں کے پاس یہ عہدہ نظر نہیں آتا. اور میں بتانا چاہوں گی میری خواہرمان کہ دیکھیے جناب زینب کی جو پرسنالٹی ہے، جو شان ہے، جس انداز سے دنیا کے سامنے واقعہ کربلا کے بعد بی بی کا کیریکٹر ظاہر ہوا، بی بی کی پرسنالٹی ظاہر ہوئی، تو یہ بات تاریخ چیخ چیخ کر کہتی نظر آ رہی ہے کہ شہزادی فقط امام حسین کی بہن نہیں ہے، فقط مولائے کائنات کی بیٹی نہیں ہے، بلکہ شہزادی کی پرسنالٹی، یہ جو اس ٹائٹل سے ہم اگر منسوب ہو کر بھی اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں تو نظر آتا ہے کہ شہزادی عالیہ کی جو پرسنالٹی ہے وہ رسالت محمدی کی پہچان بن کر دنیا کے سامنے آئی اور عصمت فاطمی کی آواز بن کر دنیا کی کانوں سے ٹکرائی ہے. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ دیکھیے علم لدنی کی مالکہ ہے بی بی، کسی دنیا کے مدرسے سے پڑھائی گئی نظر نہیں آتی. شہزادی کا یہ لقب اعلان کر رہا ہے ان کے رتبے کا، ان کے منصب کا، ان کے عہدے کا، کہ وہ ایسی عالمہ ہے کہ جو کسی ظاہری استاد کی محتاج نہیں. یہاں میں آپ کی توجہ شہزادی کی بچپنے کی جانب ایک واقعے کی طرف دلانا چاہوں گی کہ کوفے کا منظر ہوتا تھا اور مولا امیر کائنات مسجد کوفہ میں عبادتوں میں مشغول ہوا کرتے تھے اور لوگ آتے تھے مولا سے سوالات کرتے تھے. آپ نے یقیناً وہ مقام دیکھا ہوگا کہ جہاں مولا اپنے فیصلے کیا کرتے تھے اور بہت سارے لوگ آتے تھے. جب مستورات مولا کی خدمت میں آتی تھی تو میرے مولا فرماتے تھے، نوجوانی کا یہ زمانہ ہے شہزادی عالیہ کا، تو میرے مولا سے جب خواتین مستورات سوالات کرنے آتی تھی، خطبات سیکھنے آتی تھی، قرآن کی تفسیر جاننے آتی تھی، تو میرے مولا فرماتے تھے کہ گھر جائیے، میرے گھر جائیے، وہاں میرا عکس موجود ہے، میری زینت موجود ہے، میری وہ بیٹی موجود ہے کہ جو یہاں کی پڑھی ہوئی نہیں ہے، ہر طرح کے علم سے، آسمانی علوم سے آراستہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے یہ حضرت علی ابن ابی طالب کے علم کا تسلسل ہے اور شہزادی کونین کی تربیت کا جامع عکس ہے کہ بی بی کا یہ عہدہ دنیا کے سامنے تو آ چکا تھا، مگر جو حقیقتاً کھل کر یہ عہدہ دنیا کے سامنے آیا ہے وہ کربلا کے بعد، واقعہ کربلا 61 ہجری 10 محرم کے بعد کوفہ اور شام کے راہ گزاروں میں اور دربار ملعونوں میں اس انداز سے آیا کہ بی بی نے جب اپنے خطبات کو دنیا کے سامنے پیش کیا تو آپ نے ایک جملہ تو ضرور سن رکھا ہوگا نا کہ بی بی اس انداز سے گفتگو فرما رہی تھی کہ ایک مولائے کائنات کے نابینا صحابی نے دربار شام میں بلند ہو کر یہ کہا تھا، یہ علی کے لہجے میں کون گفتگو کر رہا ہے؟ کیا قیامت آ گئی؟ کیا روز محشر آ گیا؟ لوگوں نے بٹھایا، کہا نہیں روز محشر نہیں، کہا نہیں پھر یہ علی کے لہجے میں کون بولتا ہے؟ کہا علی کی بیٹی ہے. دیکھیے یہ عالمہ غیر معلمہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے شہزادی کی کہ قرآنی آیات کی حوالے دے کر پورے سیاسی فہم کے ساتھ، سیاسی ادراک کے ساتھ شہزادی کی خطبات کا اگر آپ مطالعہ کریں تو کسی عام عورت کی یہ گفتگو نظر نہیں آتی ہے. یہ ایک ایسی عورت کی گفتگو ہے جس کو قرآن و حدیث پر، شرع پر مکمل عبور حاصل ہے. اور کیوں نہ ہو زہرا کی آغوش میں پلنے والی خاتون، علی کی انگلی، علی مولا کی انگلی پکڑ کر تربیت پانے والی خاتون، حسن مولا، حسین مولا جیسے بھائیوں کے سائے میں پرورش پانے والی خاتون اگر بنتی ہے تو پھر وہ زینب بنتی ہے یا عالمہ غیر معلمہ بنتی ہے کہ اس قدر سیاسی فہم، اس قدر شعور تاریخ کا کہ باطل کے سامنے ایسا استدلال پیش کیا ہے میری شہزادی نے کہ اس بات کا ثبوت بنا کہ یہ علم دنیاوی علم نہیں تھا، یہ علم الہی تھا، یہ رسمی علم بالکل بھی نہیں تھا. کہ دیکھیے چھوٹی سی بات ہے کہ اگر شہزادی کو پڑھانے کی ضرورت ہوتی اور وہ مدرسے سے، دنیا کے کسی تعلیم گاہ سے، مدرسے سے تعلیم یافتہ ہوتی تو پھر قیدی بن کر جب دربار میں پہنچی ہیں، چاہے وہ دربار کوفہ ہو، چاہے وہ دربار شام ہو یا کوفہ و شام کی راہ گزر ہو، تو بی بی خاموش رہتی اگر دنیاوی علم کی پڑھی ہوتی. لیکن چونکہ علم لدنی کی مالکہ تھی، عالمہ غیر معلمہ تھی، میرے چوتھے امام نے یہ حدیث فرمائی کہ اے پھوپھی آپ عالمہ غیر معلمہ ہے، حدیث معصوم ہے، تو پھر ان کی خاموشی
خاموش نہ رہنے نے یہ بتایا کہ انہیں درسگاہ الہی سے تعلیم حاصل ہوئی ہے، اور یہ ان کے لیے بہت بڑا عہدہ ہے، اور یہ یقیناً میرے اور آپ کے لیے فخر کی بات ہے میرے خواہر کہ ہم اس بی بی کی ذات سے منسوب ہیں کہ جو بی بی عالمہ غیر معلمہ ہے۔ بے شک بے شک۔ خواہر تیسرا سوال یہ ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا صبر و ایثار ہمیں جو کربلا کے جو ہے مقامات پر نظر آتا ہے، کوفہ اور پھر شام، وہ سب کچھ اس پر آج کی اگر خاتون کو ہم دیکھتے ہیں تو ہماری کریکٹر بلڈنگ میں کس طرح مددگار ثابت ہو سکتا ہے بی بی کا صبر و ایثار؟ دیکھیے جی اتنا خوبصورت یہ سوال ہے، اور اس پر تو اگر 10 کے 10 پروگرام کر لیے جائیں تو کم ہے۔ میری شہزادی، آپ کی شہزادی جو عالیہ بی بی ہیں، مولائے کائنات کے لیے بھی عالیہ ہیں، اس خوبصورت پرسنالٹی کا اظہار کر رہی ہیں واقعہ کربلا کے بعد کہ دیکھیے جس بی بی پر اتنے مظالم اٹھا دیے گئے، بچے قربان کر دیے گئے، گھر بار اجڑ گیا، وہ بھائی جس کی شریک سفر بن کر سفر پر آئی تھی، اس بھائی کا گلا کٹ گیا، اب قیدی بنا لی گئی، پابند رسن ہیں، پابند سلاسل ہیں، مگر وقار اس طرح کا ہے، انداز ایسا ہے کہ عورت کو قیامت تک کے لیے ہر رنگ و نسل کی، ہر مذہب کی، ہر قوم کی عورت کو یہ درس دے گئی کہ دیکھو یہ کردار زینبی کیا ہے کہ عورت کمزور نہیں ہونی چاہیے، باشعور ہونی چاہیے۔ کیا کہہ رہی ہیں میری بی بی کا جو یہ پرسنالٹی ہے، جو میری بی بی کا انداز رہا ہے واقع کربلا کے بعد کہ دیکھو صبر خاموشی کا نام نہیں ہے، استقامت کا نام ہے، باطل کے مقابلے ڈٹ جانے کا نام ہے۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے اہل بیت کی ہر خاتون نے، ہر مستور نے کردار سیدۃ النساء العالمین کی پیروی کرتے ہوئے یہی تعلیم دی ہے، یہی ہمیں میسج دیا ہے کہ حیا کا مطلب آپ دیکھیے اگر درس حیا ہمیں ملا ہے تو وہ فقط در اہل بیت سے ملتا ہے اور ان مستورات سے ملتا ہے جو خاندان رسالت کی مستورات ہیں، جو مرکز طہارت ہیں، جن کے لیے قرآن یہ مدح سرائی کر رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کہ دیکھو عورت کے کردار کو اسلام نے کس قدر مضبوط کیا، پہلے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی پرسنالٹی کو دنیا کے سامنے رکھا، اس کے بعد سیدۃ النساء العالمین کی اس بیٹی کو، اور فقط گھر میں پابند کر کے نہیں دکھایا بلکہ ایک شہر سے نہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک بھیج کر، اور نارمل حالات نہیں تھے، نارمل سیناریو نہیں تھا، بالکل بھی ایسا انوائرمنٹ نہیں تھا کہ جہاں پر یہ کوئی کہہ سکے کہ ایک عورت اس طرح کر لیتی، ایسا انوائرمنٹ دے کر بتلایا کہ دیکھو اگر بیٹی علی کی ہو تو وہ باطل کے سامنے ڈٹ جایا کرتی ہے، اگر بیٹی زہرا کی ہو تو وہ اپنے پردے میں رہ کر با حیا ہو کر وقار کے ساتھ معاشرے میں آگاہی پھیلاتی ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا یہ اعلان کر رہی ہیں ہم سب خواتین کے لیے کہ ایک عورت گھر کی تربیت بھی سنبھالتی ہے، اپنے گھر کی امور خانہ داری بھی سنبھالتی ہے، اور ساتھ ساتھ کسی بھی قافلے کی قیادت بھی کر سکتی ہے، بچوں کی حفاظت بھی کر سکتی ہے، اور ظلم کے جابر کے دربار میں حق کی نمائندگی کر سکتی ہے، اور بتلا سکتی ہے کہ دیکھو دیندار بنو مگر معاشرے سے کٹ کر نہ رہو، اعتدال کا راستہ شہزادی کس انداز سے ہمیں سکھا رہی ہیں یہ ہر عورت کے لیے۔ اور آپ کے سامنے میں یہ بات ضرور پن پوائنٹ کرنا چاہوں گی کہ میں اور آپ اس دور میں موجود ہیں کہ جب وومن امپاورمنٹ کی بہت بات ہوتی ہے، عورتوں کے، خواتین کے حقوق کی بہت بات ہوتی ہے، اور ہم سب اس کے علم بردار ہیں، ہم کیوں نہ ہو، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو شہزادی کے ماننے والے ہیں، ان پر جان نثار کرنے والے، ہم سے ہماری شہزادی سے بڑا کون ہوگا کہ جس نے وومن امپاورمنٹ کا اعلان 1400 سال پہلے کر کے بتایا ہو۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جب اس معاشرے میں یہ بی بی حق کا پرچار کرتی نظر آ رہی ہے کہ جب بیٹیوں کو کیا سمجھا جاتا تھا مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بی بی شہزادی جو ہیں ایک زینبی عورت بننے کی کا درس کس طرح دے رہی ہیں کہ ایک زینبی عورت، ایک اہل بیت کے گھرانے سے محبت رکھنے والی عورت، اہل بیت کی کنیز دلیل رکھتی ہے، شعور رکھتی ہے، اور حق کے لیے ہمیشہ کھڑی ہوتی ہے، اور اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی انداز سے کرتی ہے۔ بالکل خواہر، ہمارا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ خطبات بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج کے دور میں ہمیں ان خطبات سے کیا پیغام ملتا ہے؟
دیکھیے بہترین وقت کی ضرورت کا سوال ہے کہ اس وقت ہم ان خطبات کی تفسیر کو، ان خطبات کے معنی کو کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس سوسائٹی میں اور جو کہ نیڈ آف دا ٹائم ہے. تو میرے لیے یہ بالکل بتاتے ہوئے مجھے خوشی ہے کہ اب اٹس ٹائم کہ 2025 گزر چکا ہے اور ہائی ٹیک ٹائم آ چکا ہے. ہمارے ہاتھوں میں ٹیکنالوجی سمٹ کے آ گئی ہے اور اب کسی کو کسی قسم کی محتاجی نہیں ہے. ہم کچھ بھی ریسرچ کرنا چاہیں تو اٹس ان آور ہینڈ. اور یہ خوشی ہو رہی ہے مجھے بتاتے ہوئے کہ یہ خطبات جن کی ہم گفتگو کر رہے ہیں، جن کو ہمیں 1400 سال پہلے کی تاریخ میں جو ہمیں ملتے ہیں، شہزادی نے وہ خطبات جو راہ کوفہ و شام میں دربار شام میں جو خطبات بیان فرمائے، ان پر آج غیر مسلم بھی ریسرچ کر یہ نتیجہ دے رہے ہیں کہ کون سی یہ خاتون تھی کہ جو 1400 سال پہلے کے اس ماحول میں عورت کی آواز بن کر سامنے آئی، مظلوم کی آواز بن کے سامنے آئی. اگر میں بات یہاں پر کروں کوفے کے دربار میں دیے گئے خطبے کے اور کوفے کے لوگوں کے سامنے دیے گئے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے ان خطبات کی، تو بی بی کے خطبات سے ہمیں یہی ٹیک اوے میسج ملتا ہے کہ بی بی نے کوفے والوں کے جذبات کو ڈسمس کر کے بتایا کہ دیکھو، ہمیں فقط تمہارے رونے رلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا اگر ساتھ دینا چاہتے ہو تو تمہیں تمہاری ذمہ داری معلوم ہونی چاہیے. تمہیں ہمارا ساتھ دینا ہے تو باطل کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے اور حق کا ساتھ دینا ہے، خدا اور اس کے رسول اور اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چل کے، ان کے بابا کے صراط مستقیم، ان کے بابا جو خود صراط مستقیم ہیں، ان کا دامن تھام کر تم ہمارا ساتھ دو گے. اور یہی بتایا. یہ خطبات اس بات کا دیکھیے ٹل ڈیٹ بلکہ قیامت تک اعلان کرتے رہیں گے کہ بی بی کے سارے خطبات ظلم کے خلاف ایک لازوال آواز بن کر ابھرے. اور اگر دربار یزید لعنت اللہ کے دربار میں دیے گئے شہزادی کے خطبات کی بات کی جائے تو شہزادی کا میسج روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ بی بی نے اقتدار اور تخت و تاج اور ظلم کے چہرے پر سے نقاب ہٹا کر دنیا کو بتایا کہ تخت صرف طاقت دیتا ہے، حق نہیں دیتا، اور حق آخرکار تاریخ کا فیصلہ بنتا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ وہ کربلا جو ایک مساکر تھی، وہ کربلا جو ایک ٹریجڈی تھی، وہ کربلا شکست کے بجائے شہزادی کے خطبات سے، شہزادی کی محنت سے، شہزادی کی اس علم کی وجہ سے ایک تحریک میں بدل گئی. اور یزید انہی خطبات کا یہ اثر تھا، ان خطبات کا یہ نتیجہ تھا کہ یزیدیت کو شہزادی کے خطبات نے، شہزادی کی محنتوں نے یزیدیت کو وقتی بنایا اور حسینیت کو دائمی بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ اگر زینب عالیہ خاموش رہ جاتی تو آج کیا ہمیشہ تک کے لیے اس دنیا میں کربلا صرف اور صرف ایک واقعہ ہو جاتی. مگر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اسے ایک نظریہ بنا دیا اور قیامت تک کے لیے ہر مظلوم کی آواز بنا دیا. بے شک، سبحان اللہ. کوہر بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ وی ہوپ کہ انشاءاللہ فیوچر میں بھی آپ ہمارا اسی طرح ساتھ دیں گی، اسی طرح ہمارا کوپریٹ کریں گی. اور اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اینڈ کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل ہو. جزاک اللہ، سلامت رہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر انتہا